تو امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر کیا کہ قرآن ہر گھر میں سمرا اور سجا پڑا ہوگا مگر اسے پڑھنے والا کوئی نہیں، اور آج وہ صورت ہم دیکھتا ہے۔ ایک قرآن اس وقت یاد آتا ہے جب کوئی مر نہ رہا ہو، دوسرا اس وقت یاد آتا ہے، بعض علاقوں میں شاید یہاں بھی ہو، کہ جب دلہن گھر میں لاتے ہیں نا شادی کر کے، اسے گھر کی چوکھٹ پہ روک دیتے ہیں، کہتے ہیں پہلے قرآن لاؤ، پھر قرآن لاتے ہیں، پھر اس کے سر پہ اس کا سایہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں اب اندر آ جاؤ۔ ادھر بھی ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہے یہ ہمارے ادھر سرگودا میں اور گجرات اور منڈی بہاؤالدین کے علاقوں میں یہ ہوتا ہے، اور بھی کئی علاقوں میں دلہن کو وہاں روک دیتے ہیں۔ اب سسرال میں پہنچی ہے نا، اب بیٹے کی بارات کے ساتھ دلہن آئی ہے، اب اسے دہلیز پہ روک دیا، کیوں کہ قرآن لاؤ تاکہ اس کے سائے میں اندر آئے۔ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ اب تجھے قرآن یاد آیا جب شادی سے 10 دن پہلے 20 دن پہلے تیرے گھر میں ڈیک لگے تھے اور کنجریوں کے گانے چل رہے تھے نادان، اس وقت نبی کا قرآن یاد کیوں نہیں آیا تجھے؟ جب تیرے گھر میں شیطان ناچ رہا تھا اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ جب تیرے گھر میں نبی کی امت کی وہ بیٹیاں، حضور کی امت کی عورتیں جو گھر میں مصلے پہ بیٹھ کر اونچی آواز میں نبی کا قرآن نہیں پڑھ سکتے، جب شادی کے موقع پر تیرے گھر میں ڈھولکی کی تاپ پر وہ گیت گا رہی تھی اور گانے گا رہی تھی، اس وقت قرآن یاد کیوں نہیں آیا؟ اب دلہن چوکھٹ پہ پہنچی ہے تو اب قرآن یاد آیا تجھے؟ اس وقت قرآن کی طرف پشت کیوں کر لی تھی؟ قرآن آواز دے رہا تھا کہ گانوں سے بچنا، حرام چیزوں سے بچنا، اور پورا مہینہ تیرے گھر میں شیطنت ناچتی رہی اور شریعت کی دھجیاں اڑتی رہیں، اور اب دلہن آ پہنچی تو اب قرآن یاد آیا تجھے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو۔ اب یہ بھی صرف دہلیز تک قرآن ہے، پھر وہ اندر آ گئی تو قرآن الماری میں اور دلہن سورے ہوئے کمرے میں، وہ وہاں پہنچ گئی، اور جو بیاہ کے لایا ہے نا، جس کی عزت بنی ہے، اس نے ابھی اپنی بیوی خود نہیں دیکھی کہ غیر محرم لونڈے ویڈیو اور فوٹو بنا کے بھی لے گئے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا مسلمانوں کی غیرت اس حد تک بھی مر سکتی ہے۔ دیکھو نا، ادھر شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والے بک ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہاتھوں سے تصویریں بنتی تھی، مصور ہوتے تھے، تو اگر کسی کو معلوم ہوتا کہ اس نے میری بیٹی کی ہاتھوں سے بھی تصویر بنائی ہے، صرف سکیچ بنایا ہے، صرف اس کا ڈھانچہ سا بنایا ہے، تو بندے غیرت میں اسے قتل کر دیتے تھے کہ تمہیں جرأت کیسے ہوئی میری بیٹی کی تصویر بنانے کی۔ اب بغیرتی اس حد تک مسلط ہو گئی مزاج میں، اور ہم پر امام الانبیاء کے علماء، ادھر شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، ادھر کیمرے والوں کو خود بک کر کے آتے ہیں، انہیں 1000 روپیہ 2000 دے کے آتے ہیں، فلاں تاریخ کو ہمارے گھر میں شادی ہے، تو نے کیمرے لے کے پہنچ جانا ہے۔ اور کرنا کیا ہے؟ ہمارے گھر کی بہو بیٹیاں بڑی بنی سمری ہوں گی، ان کی فوٹو بنانی ہے تم نے، اور جو سب سے زیادہ سجی ہوگی سب سے زیادہ اسی کی ویڈیو بنانی ہے، وہ جو دلہن لائے۔ اور جب بارات پہنچتی ہے تو سہیلیاں دلہن کو سنبھال لیتی ہیں، اور دولہا جو ہے وہ مبارکیں لے رہا ہے، مبارکیں مہمان آئے ہوئے ہیں نا، انہیں مل رہا ہے، وہ اسے مبارکیں دے رہے ہیں، وہ اندر کمرے میں جا پہنچی ہے، عورتیں اندر، سہیلیاں کمرے میں، جس کی عزت بنی ہے اس نے ابھی خود نہیں دیکھی، اور کیمرے والے اندر پہنچے ہوئے ہیں، اور اندر عورتیں جو سہیلیاں نا وہ کہتی ہیں سامنے سے بھی بناؤ، سائیڈ پوز بھی لو، وہ پھر کیمرہ سامنے فٹ کرتا ہے، کیمرے کی آنکھ بعد میں دیکھتی ہے، بنانے والے کی آنکھ پہلے دیکھتی ہے کہ کیمرہ صحیح فوکس ہوا کہ نہیں ہوا، اور جو اندر سہیلیاں ساتھ ہوتی ہیں نا وہ پھر سامنے سے اگر اوپر دوپٹہ ہو یا چادر ہو دلہن پر آگے سے ہٹا دیتی ہے،
اسے کہتی ہیں اس کے ذرا زیور بھی لو کیمرے میں، اس کے 7 لڑے ہار بھی دکھاؤ. اور ان نادان بچیوں کو یہ نہیں معلوم کہ کیمرہ صرف ہار کی فوٹو نہیں لے گا، وہ چھاتیوں کی بھی لے گا، وہ سینے کی بھی لے گا. پھر کیمرہ مین کبھی اس کے ہاتھوں کی انگوٹھیوں پہ کیمرہ فوکس کر رہا ہے، کبھی اس کے ہونٹوں کی سرخی دکھا رہا ہے، کبھی اس کی کانوں کی بالیاں دکھا رہا ہے، کبھی اس کا سائڈ پوز اور رخسار دکھا رہا ہے، کبھی اس کی چھاتی پر زیور بچھا ہوا دکھا رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ سوچو کہ اس گھر کی عزت کس حد تک نیلام ہو رہی ہے. مگر محلے میں کیا ہے؟ معزز خاندان کی شادی ہو رہی ہے. تو نے عزت چھوڑی ہے جو تو معزز ہے؟ معزز خاندان کی شادی ہو رہی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر بغیرتی یہ ہے کہ جتنے شادی پہ آتے ہیں نا، یا شادی پہ آتی ہیں عورتیں، وہ کہتی ہیں اس کی ایک سی ڈی کروا کے ہمیں بھی دینی ہے، اس کی ایک کاپی کروا کے ہمیں بھی دینی ہے. یہ جو فلم بنی ہے، 500 بندے نے کہا، باراتی آئے تھے، 500 سی ڈی تیار ہوئی، ہر گھر میں پہنچی. اب لگ گئی ٹی وی پر سی ڈی، کبھی فارورڈ ہو رہی ہے، کبھی ریورس ہو رہی ہے، کبھی سٹامپ کر کے جو منظر پسند آیا اسے سٹامپ کر کے دیکھا جا رہا ہے. وہ ایک گھر کی عزت لوگوں کتنے گھروں میں برباد ہو گئی. اور اب بھی معزز خاندان ہے. انجام غلام، یہ فلموں سے آیا ہوا ماحول، یہ یورپ کے کلچر سے آئی ہوئی بغیرتی جو ہمارے بغیرت حکمرانوں نے ہم پہ مسلط کر دی ہے. لوگ اندر سے باہر تک اس میں لت پت ہو چکے ہیں. اقبال نے کہا تھا، کلندر لاہوری پود پہلے بولا تھا، اس نے کہا تھا انجام غلامی کیا کہیے، بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. وہ جس کا نام غیرت ہے گئی تیمور کے گھر سے. یہ تاجدار کائنات کی امت کی وہ بیٹیاں ہیں کہ جن کے پاؤں کی پشت پر بھی کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی. آج ان کی نیک لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان کے آدھے ننگے جسم نظر آ رہے ہیں. یہ سب بیماریاں کیوں لگی ہیں لوگوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. اس لیے یہ گھر گھر آگ لگ گئی، گھر گھر آگ لگ گئی. دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے.